الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی گئی جس کا تعلق توبہ اور استغفار سے ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دو ہی طرح کے کام کرتے ہیں، یا تو کچھ کام اچھا ہے یا کچھ کام برا ہے۔ اچھے کاموں پہ اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے، برے کاموں پہ عذاب بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بلا بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ اب ایک انسان ہے جس کی زندگی گناہوں میں ڈوب چکی ہے، جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارا، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ مگر اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ کے حضور رونے اور گر گرانے والا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا، اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے، آئے دن اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم آئے دن اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اور انسان کا بھول یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ عمل، وہ کام، وہ باتیں جو اس کے زندگی میں پیش آئی وہ ایسے ہی ختم ہو گئی، ایسے ہی وہ بات فنا ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی۔ یہ انسان کا بھول ہے۔ آپ نے حدیث کی کتابوں میں، قرآن مقدس کی آیتوں میں جگہ جگہ یا بزرگان دین سے، علماء کرام سے سنا ہے کہ قبر میں عذاب ہے جو برحق ہے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، آگ۔ قبر میں آرام کی چیزیں بھی ہیں، دل بہلانے والی چیز، جنت کی ٹھنڈی ہوا، مختلف قسم کے اچھے میوے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہمارا سوچ غلط ہے۔ جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، وہ کام، وہ فعل، وہ بات ختم نہیں ہوتی، ہمارے کندھے پہ کرامن کاتبین فرشتے لکھتے رہتے ہیں، محفوظ ہے رجسٹر میں۔ اور یہی اچھا عمل قبر میں میوہ، پھل فروٹ کے شکل میں، جنت کی خوشبو، جنت کی کھڑکی، ٹھنڈی ہوا، آرام کے گدے، یہ اچھے عمل کی شکل ہے۔ برے عمل کا نتیجہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، اور اس کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھنے کے لیے، ہم اور آپ کی عبرت کے لیے دونوں باتیں اس قصے میں موجود ہے۔ توبہ کی اہمیت، توبہ کی فضیلت، توبہ کا فائدہ، استغفار کا فائدہ۔
اور جو انسانی عمل اس کو شکل دے دیا جاتا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حسین، بڑے قداور جوان، مالدار گھر کے، کھاتا پیتا گھر، خوشحال، یوں ہی آزادی کی زندگی گزر رہی تھی، نہ شریعت کی پابندی، نہ قرآن حدیث کے طریقے پر عمل۔ واقعہ لکھا ہے ان میں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بچی تھی، چھوٹی سی بچی۔ ہر باپ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اس چھوٹی بچی سے کافی دلار و پیار کرتے تھے، کافی اس کا ناز و نخرہ برداشت کرتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اتفاق وہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کے جدائی کا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑا صدمہ پڑا، بڑی سوچ، بڑی فکر، بڑا غمگین اس چھوٹی بچی کی جدائی میں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلم کا بچہ ہو یا غیر مسلم کا بچہ ہو، چھوٹے پن میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو جنت میں ایک باغیچہ ہے، اس کی روح یا اس کا جسم اسی باغیچے میں آیا ایک جگہ عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گزر کے چلے جاتے ہیں وہ جنت کے پرندے، جس کا گوریا کہہ لیجئے، عصفور من عصافیر الجنہ، کہ جنت کے پرندوں میں سے اس کو ایک پرندے کے شکل میں اس ڈال پہ، اس درخت پہ، اس جگہ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اب واقعہ یہ ہے جو عبرت کا مقام ہے، ہم کو آپ کو سوچنا ہے۔ ایسے ہی مستی کی زندگی امام مالک کی گزر رہی تھی، شراب نوشی کی بھی عادت تھی، غرق تھے۔ ایک رات سوئے، خواب دیکھا، خواب میں معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک بڑا سا میدان ہے، اس میں امام مالک جا رہے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا، ایک اژدہا بڑی تیز دوڑا چلا آ رہا ہے، سانپ۔ اب یہ گھبرا گئے، دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اس جگہ پناہ لیا، اس جگہ پناہ لیا، وہاں پہ رکا، اس درخت کی آر اژدہا جا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ بھاگے جا رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص ملا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے سے لپٹ گئے اور کہا، چچا آپ میری جان بچا دیجئے، آپ اس مصیبت میں کام آ جائیے، یہ اژدہا میرے پیچھے دوڑا آ رہا جو مجھے کاٹ کھائے گا، آپ مجھے بچا لیں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹے، ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس اژدہے سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ وہ دیکھو دور ایک روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں جاؤ، شاید تمہیں کوئی بچا لے یا بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، ایک ٹیلہ آیا، ٹیلے پہ چڑھے، ٹیلے سے نیچے اترے تو بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بچی جو گزر چکی تھی، جو مر چکی تھی، وفات پا چکی تھی، وہ ملی۔ باپ کو دیکھا، لپٹ گئے، یہ خواب کی بات ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچی کے پاس لپٹ گئے، یہ اژدہا منہ موڑ کے چلا آیا۔ بچی نے باپ سے گھبراہٹ کا عالم پوچھا، وجہ پوچھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی، اگر آج تم نہیں ہوتے تو یہ اژدہا مجھے کاٹ کھاتا۔ ایک بوڑھا بھی ملا جو اژدہے سے مجھے بچا نہیں سکا۔ اب یہ عبرت کی بات ہے،
سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرا عمل، میرا گناہ یا میری نیکی وہ یوں ہی ہوا میں اڑ جاتی ہے یا ایسے ہی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت اس کو ایک شکل دیتے ہیں، اچھا عمل، اچھا شکل، اچھی شکل، اچھا انتظام۔ برا عمل تو بری شکل، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو۔ اس بچی نے کہا کہ ابا آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ وہ اژدہا کون تھا، کیا تھا، اور یہ بوڑھا کون تھا، یہ بوڑھا کیا تھا؟ پھر وہ بچی نے کہا کہ ابا جان، وہ اژدہا آپ کا گناہ ہے، آپ کا برا عمل ہے، آپ کی نافرمانی ہے، اور یہ بوڑھا شخص جو سانپ سے نہیں بچا سکا وہ آپ کی نیکی ہے، آپ کا اچھا عمل ہے۔ اس بچی نے کہا کہ ابا جان، آپ کا برا عمل، آپ کی برائی، آپ کی نافرمانی، آپ کی بدکرداری کو اللہ رب العزت نے اژدہا کا شکل بنا دیا، اور آپ کی نیکی بہت تھوڑی ہے، آپ کا نیک عمل بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے اس بوڑھے جیسی شکل بنا دیا، گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے۔ وہ اژدہا سے یہ آپ کی نیکی نہیں بچا سکتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، ہوش میں آئے، دل میں ایک چوٹ سی لگی، توبہ کیا، استغفار کیا، سارے کچھ کو چھوڑا، اللہ کی رسی کو پکڑا، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارا، حدیث قرآن کے مطابق عمل کیا، تو آج اس کی نوبت یہ ہے کہ مالک بن دینار سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، جو ایک اللہ نے ولایت عطا کر دیا، اللہ نے بزرگی عطا کر دیا۔ میرے بھائی، ہم کب تک نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کب تک روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کب تک داڑھی مڈائیں گے، ہم کب تک شراب پئیں گے، ہم کب تک جوا کھیلیں گے؟ اگر یہ کرتے رہے تو میرا یہ برا عمل سانپ، بچھو، اژدہے، کیڑے مکوڑے کے شکل میں وہاں ہم کو ملیں گے جو ہمیں کاٹ کھائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قبر میں اچھے ساتھی کا انتظام کریں، قبر میں آرام سے سونے کا انتظام کریں، جہاں بستر کی بھی ضرورت ہوگی، روشنی کی بھی ضرورت ہوگی، ساتھی کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ ہم توبہ کر لیں، ہم استغفار کر لیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا عمل یوں ہی ختم نہیں ہو جاتا، اللہ کے رجسٹر میں شکل دے دی جائے گی، اور اچھا عمل ہوگا، بڑے اچھے شکل میں ہم کو وہ عمل پیش کیا جائے گا، برا عمل ہوگا سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کے شکل میں، جو ہمارے لیے تکلیف کی بات ہوگی۔ اس لیے بیدار ہو جائیں، نماز نہیں ہے نماز پڑھیں، روزہ نہیں ہے روزہ رکھیں، تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک شرابی سے، ایک بے دینی کی دنیا سے نکال دیا توبہ کی بدولت، اور بزرگی عطا کر دیا۔ آج تک لوگ ان کے نام میں رحمۃ اللہ علیہ ملا کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے، پاپ سے، برے عمل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے اللہ کے نزدیک جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ استغفار سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائی، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اور اللہ سے ہم بھی، آپ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب توبہ کریں، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔